من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال الله أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات على محمد برادران عزیز و خاران محترم، عشرہ اولا ماہ محرم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پہلی آیت سورہ آل عمران سے متعلق ہے اور دوسری آیت بھی سورہ آل عمران ہی سے متعلق ہے. آج کی حد تک ہمیں بات کرنی ہے پہلی آیت پر. یہ آیت آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہے. ہمارا بچہ اس آیت کے متن سے واقف ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے حبیب، علم آنے کے بعد اگر کوئی آپ سے کٹ حجتی کرے فقل تعالوا، تو ان سے کہہ دیجئے کہ آ جاؤ. ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو آواز دیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو آواز دو. وانفسنا و انفسکم، جسے ہم اپنی جان سمجھتے ہیں اسے ہم آواز دیتے ہیں، جسے تم اپنی جان سمجھتے ہو اسے تم آواز دو. ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ بد دعا کریں گے وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جو جھوٹا ہے اے پروردگار تو اس پر اپنی لعنت کو نازل فرما. یہ آیت ظاہر ہے کہ اس کا متن آپ کے حافظے میں محفوظ ہے. اس آیت کا عنوان ہے آیہ مباہلہ. ظاہر کہ نبتہل کا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے اور اسی سے باب مفاعلہ میں اس کو لے جائیے. عربی دان حضرات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو پھر یہ صیغہ بن جائے گا مصدر باب مفاعلہ سے مباہلہ، جس کی وجہ سے اس آیت کا نام پڑ گیا آیہ مباہلہ. کیا آیتوں کے بھی نام ہوتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بعض آیتوں کے بھی نام ہوتے ہیں. جتنے سورے ہیں 114 ان سب کا کوئی نہ کوئی عنوان آپ کو ملے گا. بعض سورے ایسے ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ نام بھی آپ کو ملیں گے. خود ایک سورہ فاتحہ ہی کو دیکھ لیجیے تو سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحہ یعنی اوپننگ، جہاں سے آغاز ہوتا ہے. سورہ حمد یعنی جس میں تعریف پروردگار
موجود ہے۔ ام الکتاب یعنی کتاب کا مرکز، سبع مثانی جس کی 7 آیتوں کو 2 مرتبہ تکرار کیا گیا، یہ سارے نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ سورہ تو ایک ہی ہے مگر نام کئی ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ والناس تک آپ کو ہر سورہ کا کوئی نہ کوئی نام ملے گا، اور بعض سورے ایسے ہوں گے جن کے 1 سے زیادہ نام بھی آپ کو مل جائیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ سوروں کی طرح کیا ہر آیت کا نام بھی ہوتا ہے؟ جواب جی نہیں، ہر آیت کا اور ہر جملے کا نام نہیں ہوتا، مگر بعض جملے اتنی انفرادیت رکھتے ہیں کہ ان جملوں کے لیے بھی عربی زبان کے اندر کوئی نہ کوئی عنوان تجویز کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ نام آپ کو احادیث کے اندر ملیں گے، بعض اوقات مفسرین کے کلام میں ملیں گے۔ خود اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے شروع کریں تو اس کا بھی ایک نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جملہ ہے، ایک آیت ہے، مگر اس کا نام ہے بسملہ، اور باقاعدہ یہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اکرم کی حدیث کے اندر اس آیت کے لیے یہ نام باقاعدہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی امپورٹنٹ یا اہم کام شروع کیا جائے اور اس کے آغاز میں بسملہ نہ ہو تو وہ کام نامکمل رہے گا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایک جملہ ہے مگر اس جملے کے لیے بھی ایک عنوان، ایک ٹائٹل تجویز کیا جا رہا ہے۔ اذان کے جملوں میں ہمیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل یہ نظر آتا ہے۔ ان تینوں کو ملا کر ایک عنوان دیا گیا حی الات، یہ آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت سی آیتیں ہیں کہ جن کے انفرادیت کے پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی نام دیا گیا۔ جہاں پروردگار عالم نے اپنے اسم خاص کی اہمیت کو سمجھانا چاہا تو اپنے حبیب کے ذریعے سے اس کا نام تجویز کروایا بسملہ۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی آیت ہے کہ جس میں رسول کے ختم نبوت کے منصب پر فائز ہونے کا تذکرہ ہے تو وہاں پر ہمیں عنوان نظر آتا ہے آیہ ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ بس اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو ختم نبوت کا تذکرہ آیا آیت کے اندر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس آیت کا ایک عنوان قرار پایا آیہ ختم نبوت۔ اسی طریقے سے اگر کسی آیت میں پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے ان تمام زحمتوں کے عوض کہ جنہیں میں نے فیس کیا، میں نے برداشت کیا، میں کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتا، ہاں اگر اجر چاہتا ہوں تو صرف اتنا کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے۔ تو اب اس ولایت کو اور اس اجر رسالت کو نمایاں کرنے کے لیے جو اس آیت کا عنوان قرار پایا وہ ہے آیہ مودت۔ وہ ایک آیت کہ جس میں کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کر پروردگار عالم کو اتنا راضی کیا کہ ولایت کا عنوان نازل کر دیا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے تذکرہ ولایت کیا، پروردگار عالم کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ ولایت کے مضمون کو نازل کیا گیا اور اس آیت کا نام پڑ گیا آیہ ولایت۔ کبھی پروردگار عالم کے حکم سے چادر میں 5 کو جمع کیا گیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیغمبر اکرم نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی، اے پروردگار یہ ہیں میرے خاص الخاص، یہ ہیں میری حمایت کرنے والے، یہ وہ ہیں کہ جن کا گوشت میرا گوشت، جن کا خون میرا خون۔ پروردگار عالم کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ آیہ تطہیر نازل کر دی۔ تو مضمون طہارت کا تھا اور پنجتن سے متعلق تھا، پروردگار عالم نے جس آیت کو نازل کیا اس آیت کا نام قرار پایا آیہ تطہیر۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس آیت میں چونکہ مباہلے کا تذکرہ ہے لہٰذا اس آیت کا عنوان قرار پایا آیہ مباہلہ۔ سورہ آل عمران کی یہ 61ویں آیت ہے، آیت نمبر 61۔ اب اس آیت کے اندر
پروردگار عالم نے بہت کچھ بیان کیا ہے، لیکن خاص طور پر پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر جس موضوع پر فوکس کیا ہے، دیکھیے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل ساتھ ساتھ، مضامین کے اعتبار سے بھی بہت مشابہت اور یکسانیت اور ریزمبلنس آپ کو نظر آئے گی۔ یہ دونوں سورے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے کئی ایسے سورے ہیں کہ جن کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جوڑے کی صورت میں پروردگار عالم نے اتارے، ایک کا مضمون دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے۔ 286 آیتوں پر مشتمل ہے سورہ بقرہ، 286 تقریباً 2.5 پارے، اور 200 آیتوں پر مشتمل ہے سورہ آل عمران، طویل سورہ قرآن مجید کا۔ تو دونوں سوروں کے اندر بہت سے مضامین ہیں کہ جو پروردگار عالم نے بیان فرمائے، لیکن بہت سے مضامین میں ایسے بھی مضامین ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، یعنی جو چیز وہاں پر نظر آتی ہے دوسرے سورے کے اندر کمپلیمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ایسے دوسرے سورے بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ آسان سی مثال ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کو دیکھیے، دونوں کا مشترکہ نام ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تو علیحدہ علیحدہ نام ہے، لیکن اگر آپ مشترک ناموں پر آ جائیں تو دونوں کا ایک مشترک نام ہے معوذتین، کہ جس کے ذریعے سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس کے اندر قل اعوذ برب الناس، مضمون کی یکسانیت کو آپ ملاحظہ کر، اے حبیب کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو فلک کا پالنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہیں پر اس بات پر غور کیجئے گا کہ جب کوئی پناہ میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ ہے جو پناہ میں آ رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کی پناہ میں کوئی آ رہا ہے، تو کوئی ایسا بھی تو ہوگا جو اتنا شریر ہوگا کہ جس کے مقابلے میں خدا کی پناہ کی ضرورت قرار پائے گی۔ یعنی اگر اس دنیا کے اندر سبھی اچھا ہوتا تو پروردگار عالم کو یہ سمجھانے کی کیا ضرورت تھی کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان رجیم کے مقابلے پر۔ یہیں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے مقابلے میں پروردگار عالم کی پناہ طلب کی جاتی ہے پھر اس سے محبت نہیں کی جاتی، اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کا مرکز بن کر محبت کے قابل ہوتے ہیں، اور کچھ اتنے شریر ہوتے ہیں کہ پھر ان سے محبت نہیں کی جاتی، دل میں نفرت کی جاتی ہے، زبان سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں کے اندر براءت اور تبرہ کہا جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مجھے واپس جانا ہے آیا مباہلہ پر، میں آپ کو زیادہ یہاں پر انگیج نہیں کرنا چاہتا، روکوں گا نہیں، لیکن ذرا غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ وہ مضمون ہے، یہ درمیان میں بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جسے قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے کئی مقامات پر بیان کیا۔ قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے جس کا نام ہی ہے سورہ براءت، دوسرا نام سورہ توبہ ہے، مگر زیادہ ریلیونٹ نام جو ہے وہ سورہ براءت۔ اس کے آغاز ہی میں آپ کو ملے گا کہ اللہ بری ہے، بیزار ہے، براءت کا اعلان کرتا ہے مشرکین سے۔ نہ فقط اللہ بلکہ اس کا رسول بھی اعلان کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، یہ براءت اور یہ تبرہ یہ تو وہ حکم ہے کہ جو خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے دیا ہے۔ آپ غور فرمائیے گا، مولانا ابوالکلام آزاد ان کا بہت مشہور جملہ، دیکھیں ان کا ایک مستقل مضمون ہے تولا اور تبرہ کے موضوع پر۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اس مضمون کے اندر ایک جملہ لکھا جو بہت مقبول ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد شیعہ نہیں تھے، اہل سنت جماعت سے ان کا تعلق تھا اور بڑی علمی شخصیت تھے۔ ان کے سیاسی نظریات جو بھی رہے مگر بہرحال علمی اعتبار سے بہت مضبوط شخصیت۔ انہوں نے تولا اور تبرہ کے اوپر ایک مضمون لکھا اور اس مضمون میں انہوں نے ایک بات لکھی جو ضرب المثل بن گئی۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟
وہ کہنے لگے کہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم بروں کو بھی اچھا ہی کہیں گے تو پھر اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس باقی کیا بچے گا؟ غور فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو پھر اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس باقی کیا بچے گا؟ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایلوبریٹ کریں کہ اگر آپ خائن کو بھی امین کہنا شروع کر دیں تو پھر امین کو کہنے کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ اگر آپ ڈاکو کو بھی امن کا سفیر کہنا شروع کر دیں تو جو امن کے پیامبر ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ بچے گا؟ اگر آپ ظالم کو بھی مظلوم کہنا شروع کر دیں تو پھر انصاف سے مجھے بتائیے کہ مظلوم کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ بچے گا؟ اگر کوئی شخص با اخلاق ہے اور دوسرا بد اخلاق، اگر بد اخلاق کو بھی آپ با اخلاق کہنا شروع کر دیں تو پھر اس کے بعد جو واقعاً خلیق ہے، وہ واقعاً صاحب مروت ہے، اس کے لیے کہنے کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ بچے گا؟ تو یقیناً یہ فطرت کی بھی آواز ہے اور عقل کا بھی فیصلہ ہے کہ جو اچھا ہے اسے اچھا کہا جائے اور جس کی برائی آشکار ہوتی چلی جائے پھر اسے برا کہنے میں تکلف نہ کیا جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ میں سے مجھے بعض نورانی چہرے، سارے ہی نورانی چہرے ہیں لیکن بعض اس اعتبار سے نورانی چہرے کہ جو حج کی سعادت سے مشرف ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ دوران حج کیا کیا جاتا ہے؟ حج کے دوران بہت سے کام کیے جاتے ہیں۔ ایک بہت اہم کام کہ جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، ان کا بڑا پیارا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کا آغاز ہوتا ہے لبیک سے اور حج کا اختتام ہوتا ہے شیطان پر کنکر مار کے۔ اس لبیک کے ذریعے سے کہا جاتا ہے حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اور پھر اختتام کس پر ہوتا ہے؟ اختتام ہوتا ہے شیطان پر کنکر برسا کے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے ایک بات تو بتائیے کہ یہ جو کنکر برسائے جا رہے ہیں تو کیا محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ جواب ملے گا جی نہیں، یہ محبت کا اظہار تھوڑی ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ نفرت ہی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جواب جی ہاں، نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی سے بھی نفرت کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر شیطان کو بوسہ دینا چاہیے، شیطان کو کنکر مارنے کا کیا تو ہے؟ اب میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، کیا واقعی وہاں پر شیطان موجود ہے؟ وہ مینا کے میدان میں کیا واقعی شیطان موجود ہے؟ جواب ملے گا کہ جی نہیں، واقعی تو شیطان موجود نہیں۔ اگر واقعی موجود ہے تو ہمیں بتائیے، ہم تو ساری دنیا میں تلاش کر رہے تھے، آج پتہ چلا سعودی عرب میں موجود ہے۔ واقعی شیطان وہاں پر موجود ہے؟ اگر واقعی ہے تو پھر تو کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا، لیکن بہرحال وہ جو کچھ بھی ہے تو کہا کہ نہیں جناب، واقعی تو وہاں پر شیطان موجود نہیں ہے، مگر ظاہر ہے کہ شیطان نظر تو نہیں آتا، نفرت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے، لہذا سمبولیکلی کچھ شیطان وہاں پر بنائے گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اگر نظر نہیں بھی آتا ہے تو نفرت کے اظہار کے لیے شبیہ بنائی جائے اور اس پر کنکر برسائے جائیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ ظاہر ہے کہ آپ فوراً متوجہ ہو گئے کہ میں کس بات کی طرف آپ کو اٹینٹیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ غور کیجئے کہ واقعی شیطان موجود نہیں ہے، مگر نفرت کے اظہار کے لیے، یہ نفرت کا اظہار جو واقعاً نفرت کے قابل ہو، جو واقعاً نفرت کے قابل ہو، اس سے نفرت کا اظہار اتنا ضروری ہے کہ حکم دیا گیا کہ وہاں پر سمبولیکلی دیوار بنائی جائے، ستون بنائے جائیں اور ان کے اوپر یہ کہہ کر کہ شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں، جبکہ شیطان وہاں پر نہیں ہے۔ تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ شیطان کی شبیہ تو ہے، تو اگر نفرت کے اظہار کے لیے شبیہ کا بنانا سمجھ میں آتا ہے تو محبت کے اظہار کے لیے شبیہ کا بنانا کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔
نفرت کے اظہار کے لیے تھا، یہ محبت کے اظہار کے لیے۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ وہ جائے روضہ امام حسین پر حاضری دے، مگر کبھی حالات اجازت نہیں دیتے، کبھی مالی افورڈیبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے، تو تعزیے بنائے جاتے ہیں، علم بنائے جاتے ہیں، تاکہ اپنی محبت کا اظہار تو کیا جا سکے۔ آجا برادران عزیز، میں آپ سے انصافاً عرض کروں، تقریباً ہر سال ہی اللہ کا شکر ہے کہ حج پر جانے کی سعادت ملتی ہے، تو وہاں پر ان چیزوں کو ہم لوگ آبزرو کرتے ہیں۔ کیا غور فرمائیے کہ کیا عجیب پروردگار عالم کا نظام ہے، کیا خدا نے سکھایا اور کیا خدا نے سمجھایا۔ ایک طرف عرفات کا میدان ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ کا میدان ہے، پھر اس کے بعد درمیان میں ایک چھوٹی سی وادی ہے کہ جس کا نام ہے وادی النار۔ آپ میں سے وہ احباب جو حج پر گئے وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں، اور اگر چاہیں تو انٹرنیٹ پر جا کر چیک کر لیجیے گا کہ عرفات کا میدان ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ کا میدان ہے، پھر فوراً منا کا میدان نہیں ہے، درمیان میں گیپ ہے، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور وہ جو چھوٹی سی وادی درمیان میں آتی ہے اس کا نام ہے وادی النار، آگ والی وادی۔ اسی کا دوسرا نام ہے وادی محسر، حسرت کی وادی۔ حکم بھی یہ ہے حاجیوں کے لیے کہ جب وہ عرفات سے مزدلفہ پہنچتے ہیں، پھر مزدلفہ سے جب وہ منا جاتے ہیں، تو حکم دیا جاتا ہے کہ مزدلفہ سے منا پہنچنے کے درمیان جب وادی النار یا وادی محسر آئے تو اپنی اسپیڈ کو تھوڑا سا بڑھا دو۔ ہم کہیں کہ اب تو عذاب نازل نہیں ہو رہا تھا، کبھی تو ہو رہا تھا، کبھی تو ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے اپنی اسپیڈ بڑھا دو۔ یہ وادی النار ہے، یہ آگ والی وادی ہے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں کہ آپ ذرا غور کیجئے، اس طرف کیا ہے؟ مزدلفہ، برکت اور رحمت کی وادی، دوسری طرف کیا ہے؟ وادی منا، تمناؤں کے پورا ہونے کی وادی۔ وادی عرفات عرفان کا میدان، وادی مزدلفہ مشعر الحرام، وہ شعور کی وادی، برکت کی وادی، رحمت کی وادی۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ اگر حاجی جو وہاں پر رات گزارتے ہیں وہ شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ عجیب نہیں؟ یعنی اتنی برکت والی وہ رات، اتنی برکت والی وہ وادی، رحمتوں سے بھرپور وہ وادی، مگر حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ یہاں سے جب منا جاؤ تو درمیان میں رکو نہیں، تیزی سے گزر جاؤ۔ کیوں؟ کہ یہاں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ کس پر عذاب نازل ہوا تھا؟ کس پر عذاب نازل ہوا تھا؟ ابرہہ کے لشکر پر۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس کے مکر کو توڑ کر نہیں رکھ دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان کے اوپر کنکر برسا رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔ ایسا ہی ہے نا برادران عزیز، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہ واقعہ ہوا کہاں پر؟ وادی النار میں، وادی محسر میں۔ وہ وادی النار کہاں پر ہے؟ کہ ایک طرف مزدلفہ، دوسری طرف وادی منا۔ تو آپ مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے نا کہ ایک طرف پہلو میں وادی مزدلفہ ہے، دوسرے پہلو میں وادی منا، دو برکت والی وادیاں پہلو میں اور درمیان میں وادی النار ہے۔ تو اتنا کہنے کا تو حق ہے نا کہ پہلو میں ہونا آگ والی وادی ہونے سے دستبردار نہیں کرواتا۔ یہ تو مشاہدے کی چیز ہے، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں آپ کو یہی طریقہ ملے گا کہ صاحب یہ مزدلفہ کی وادی بہت برکت والی، وہ منا کی وادی کا بہت برکت والی، کہ درمیان میں کہ یہ وادی النار ہے۔ کہ کیوں وادی النار ہے؟ جب ان دونوں برکت والی وادیوں کے پہلو میں یہ ایک موجود ہے تو پھر یہ برکت والی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ اس کا پہلو میں ہونا کافی نہیں ہے، یہ وادی النار ہے۔ تو جب دو کے پہلو میں ایک آ جائے تو وہ آگ سے بری نہیں ہوتا، تو ایک کے پہلو میں اگر دو آ جائیں تو وہ آگ سے بری کیسے ہو جائے؟ میں تو ایک اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلو میں ہونا تو کافی نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک قاعدہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ اب آئیے دوسرا قاعدہ، اب ہم چلے وادی منا کے اندر، وہ تو برکت والی وادی ہے نا، اس کے اندر، اس کے پہلو میں نہیں، اس کے اندر تینوں شیطان موجود ہیں۔
ابھی بات ہو رہی تھی وادی النار اور وادی محصر کی، وہ اندر نہیں ہے، وہ پہلو میں ہے. ایک طرف مزدلفہ، دوسری طرف وادی منی، پہلو میں، دونوں کے پہلو میں، درمیان میں ہمیں نظر آئی وہ وادی. لیکن اب ہم منی کی وادی میں داخل ہوئے تو وہاں پر نظر آیا، ہم نے کہا منی کی وادی تو بڑی محترم، بڑی برکت والی ہے، یہاں پر تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. پتا چلا کہ وادی بڑی محترم ہے، مگر اس وادی منی کے اندر تینوں شیطان موجود ہیں. تو وہاں پر پتا چلا کہ پہلو میں ہونا کافی نہیں ہے، یہاں پر پتا چلا گھر میں ہونا بھی کافی نہیں ہے. تو پھر اب اس کے بعد معیار کیا ہے؟ کیا پہلو میں ہونا کوئی شرف نہیں ہے؟ کیا گھر میں ہونا کوئی شرف نہیں؟ ہم کہیں گے پہلو میں ہونا شرف ہو سکتا ہے، مگر پہلے یہ چیک کر لو صفین میں علی کے مقابلے پر تو نہیں ہے. اور گھر میں ہونا بھی شرف ہو سکتا ہے، مگر یہ دیکھ لو جمل میں علی کے مقابلے پر تو نہیں ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ کتنے ہی ایسے معاملات ہیں کہ جو ایک حج کے ذریعے سے واضح ہو جاتے ہیں اور سمجھ میں آ جاتے ہیں. مگر آئیے واپس آیا مباہلہ، مجھے اس پر بات کرنی ہے. ذرا دیکھیے بات کیا نکلی تھی کہ بہت سے مضامین ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ انفال، سورہ براءت، یہ وہ سورہ ہیں جن کے مضامین آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان میں بھی یہی معاملہ. سورہ بقرہ میں بہت سے مضامین ہیں، مگر ایک موضوع کہ جسے پروردگار عالم نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا وہ ہے اہل کتاب. سورہ آل عمران میں کئی موضوعات ہیں جن پر بات ہوئی، مگر سورہ آل عمران میں بھی ایک موضوع کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور وہ ہے اہل کتاب. سورہ بقرہ میں بھی اہل کتاب پر کافی بات ہوئی، سورہ آل عمران میں بھی اہل کتاب پر کافی بات ہوئی، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ سورہ بقرہ میں اہل کتاب میں سے یہود پر زیادہ گفتگو ہوئی، جیوز، بنی اسرائیل. اور سورہ آل عمران میں اہل کتاب میں سے نصارہ پر، عیسائیوں پر، کرسچنز پر آپ کو زیادہ گفتگو ملے گی. سورہ بقرہ کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو بنی اسرائیل کتنی ہی نعمتیں میں نے تمہارے شامل حال کی. یعنی تم جسٹیفائی نہیں کر پائے، تم نے کفران نعمت کیا، میں نے تمہیں نعمت دی. دیکھیے برادران عزیز، نعمت کے بارے میں ایک اصول ہے، دیر از نو فری لنچ، دیر از نو فری ڈنر. اگر کوئی نعمت ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری پروردگار عالم نے لگائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ نعمت دی جائے اور پھر ذمہ داری سے آزاد کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی نعمت ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری اٹیچڈ ہے. انسان کو اس بات کو ریڈ کرنا ہے بین السطور، بٹوین دا لائنز، کہ اس نعمت کے ساتھ میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے. جتنا وہ حکیم ہوگا، صاحب حکمت ہوگا، اتنا ہی وہ اس میسج کو بٹوین دا لائنز ریڈ کرتا چلا جائے گا. یہود کی مذمت ہمیں نظر آتی ہے سورہ بقرہ کے اندر. سورہ آل عمران آغاز ہی ہوتا ہے نصارہ کے مختلف سوالات کے جوابات سے. کرسچنز، ان کے جو سوالات تھے ان کے جوابات کو آپ سورہ آل عمران کی ابتدائی 61، 62، 63، 70 آیتوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. یعنی عام طور پر ظاہر ہے کہ میرے جو نوجوان دوست یہاں پر موجود ہیں شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ مباہلے والی ایک آیت ہے وہی اس واقعے کو بیان کرتی ہے. دس از ناٹ کریکٹ، یہ صحیح نہیں ہے. مباہلے والی جو آیت ہے وہ تو کلائمیکس ہے، وہ تو پیک ہے، وہ تو پرائم ہے. لیکن اس سے پہلے جتنی آیتیں یعنی سورہ آل عمران کی پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 61 تک ایٹ لیسٹ، یہ ساری آیتیں وہی نصارہ نجران، ان کے مختلف سوالات اور ان سوالات کے جوابات جو خدا نے نازل کیے، پیغمبر اکرم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے اور قرآن کے سورہ آل عمران میں محفوظ ہوتا ہے. یہ ایک ترتیب ہے. یعنی اس میں آپ کو توحید سے متعلق بھی بحث ملے گی، خدا کی توحید، خدا کی وحدانیت، خدا ایک ہے. یہ کیوں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا ایشو ایگزیجریشن، غلو.
ان دا نیم آف دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ، اللہ کے نام سے، باپ کے نام سے، بیٹے کے نام سے اور روح القدس کے نام سے. تو ایک تین تین ایک، یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ٹرینٹی کے نام پر دیا جاتا ہے اور توحید اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں آپ سورہ آل عمران کو دیکھیں تو پروردگار عالم نے اس کو کلیریفائی کیا کہ یہ غلط، خدا کا کوئی بیٹا نہیں. سورہ اخلاص لم یلد ولم یولد، باپ بیٹا ہونا یہ خدا کے اوصاف نہیں، خدا کی شان کے خلاف ہے کہ خدا کسی کا باپ ہو یا خدا کسی کا بیٹا ہو، یہ خدا کی شان کے خلاف ہے. اس کی توحید کو پروردگار عالم نے بیان کی ہے. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کو بیان کیا گیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا کیا فرماتا اس کو بھی بیان کیا گیا. توحید اس لیے بیان کی گئی کہ غلو کے نام پر شرک نہ ہو جائے. توحید اس لیے بیان کی گئی کہ غلو کے نام پر شرک نہ ہو جائے. اور مقام عیسیٰ اس لیے بیان کیا گیا کہ کہیں فکر وہابیت داخل نہ ہو جائے. یہ فکر وہابیت انورٹڈ کاماز، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ خدا کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نبی، خدا کے رسول، اس کا کوئی احترام نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی نہ سمجھ. لہذا انہی آیتوں میں جہاں آپ کو توحید پر بیان ملے گا وہیں پر پروردگار عالم بڑی شان کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے. اور انصافاً یہ آیت مجھے بہت پسند ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یقیناً اللہ نے چن لیا. چننے کو کہا جاتا ہے استفاء. یہ الیکشن میں کسی کو چننا نہیں ہے کہ جہاں پر خطا کا امکان، یہ خدا کا چننا ہے. ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چن لیا. کس کو چن لیا؟ آدم کو چن لیا. ونوحا، نوح کو چن لیا. یہ دو افراد ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا گیا. وآل ابراہیم، ابراہیم کو چن لیا، غلط. پہلے کہا آدم کو چن لیا، صحیح. پھر کہا نوح کو چن لیا، صحیح. مگر کیا بعد میں یہ کہا کہ ابراہیم کو چن لیا؟ غلط. آدم شخص کا نام، نوح شخص کا نام. مگر جب کہا آل ابراہیم تو بات صرف ابراہیم تک نہیں رکی. خدا نے فقط ابراہیم کو نہیں چنا، آل ابراہیم کے سلسلے کو چن لیا. وہ آل عمران، اور صرف عمران کو نہیں چنا، آل عمران کو چن لیا. علی العالمین، عالمین میں ان کو ممتاز کیا، عالمین میں ان کو چن لیا. تو اب برادران عزیز لفظ کیا ہے؟ استفاء، چننا. استفاء، چن لیا. مستفی، جس نے چنا، اور جس کو چنا وہ مصطفیٰ. مصطفی چننے والا، جس کو چنا گیا وہ مصطفیٰ. تو یہ کہنے کا حق دیجئے کہ جو منزل استفاء پر ہو اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جو منزل ارتضاء پر ہو اسے مرتضیٰ کہا جاتا ہے، جو منزل اجتباء پر ہو اسے مجتبیٰ کہا جاتا ہے، اور جو منزل استشہاد پر ہو اسے سید الشہداء کہا جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ مسلسل آیتوں کا ایک سلسلہ آپ کو نظر آئے گا. توحید بھی بیان ہو رہی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان ہو رہا ہے عیسیٰ کون، آل عمران کے ضمن میں ان کا مرتبہ، جناب مریم کون، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کا ملائکہ سے گفتگو کرنا. یعنی اب برادران عزیز یہ ضمناً بات آئی تو میں عرض کر دوں، لیکن یہ عجیب بات سورہ آل عمران میں دیکھیے، سورہ مریم میں دیکھیے، آپ کو ملے گا جناب مریم ملائکہ سے گفتگو کرتی ہیں. یہ بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے. خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کے القاب میں بہت سے نام، جناب سیدہ کے بہت سے نام، فاطمہ، زہرا، سیدہ، زکیہ، طاہرہ، بتول، عذرا، راضیہ، مرضیہ، کتنے نام ہیں جناب سیدہ کے. انہی ناموں کے اندر ایک نام ہے محدثہ. محدثہ، محدثہ کا مطلب کیا؟ جن سے فرشتے کلام کرتے تھے. اعتراض کیا گیا، اعتراض یہ کیا گیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت ہو کہ وہ فرشتوں سے ہم کلام ہو.
ہم نے کہا پہلے تو اپنے آپ کو کریکٹ کریں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب سیدہ کا شرف ہے کہ وہ فرشتوں سے کلام کرتی ہے. ہم نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ جناب سیدہ کا شرف ہے کہ وہ فرشتوں سے کلام کرتی تھی. جی نہیں، یہ سیدہ کا شرف نہیں ہے، یہ فرشتوں کا شرف ہے کہ وہ بی بی سے ہم کلام ہوتے تھے. اور اس کے بعد اعتراض کس بات کا؟ اگر قرآن مجید اس بات کی صراحت کر رہا ہے کہ مریم فرشتوں سے ہم کلام ہوتی تھی، تو اگر مریم فرشتوں سے ہم کلام ہو سکتی ہیں تو فخر مریم فاطمہ زہرا کیوں کر ہم کلام نہیں ہو سکتے؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ تو جناب مریم کا مرتبہ وہ بھی بتایا جا رہا ہے، توحید واضح کی جا رہی ہے، عیسیٰ کا مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے، جناب مریم کا مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے. یہ خدا کے مصطفیٰ بندے جنہیں خدا نے چن لیا، پروردگار عالم نے ان کا شان سے تذکرہ کیا ہے. اچھا آپ دیکھیے، وہ پورا ایک گروہ آیا تھا اور وہ آ کر سوالات کر رہا تھا. پیغمبر اکرم کی سیرت میں اہل علم اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، جنہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی سیرت میں ایک سال ہے جس کا نام ہے وفود کا سال. یعنی وہ سال کہ جس کے اندر بہت سے ڈیلیگیشنز پیغمبر اکرم سے ملنے کے لیے آئے. اگر آپ مسجد نبوی کا نقشہ آج بھی دیکھیں، انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں، تصویر دیکھیں، تو آپ کو وہاں پر مختلف ستون نظر آئیں گے کہ جن کو ہائی لائٹ کیا گیا، بعض ستونوں کو، جس سے ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی جو ایڈمنسٹریٹو اسکلز ہیں ان کا بھی پتہ چلتا ہے. یعنی نماز پڑھنے کی جگہ مسجد ہے، مسجد کا مطلب ہی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، مگر کیا نماز کے علاوہ کوئی اور کام مسجد میں نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا، یقیناً ہوتا تھا. ممبر وہاں پر تھا، پیغمبر اکرم خطبہ دیا کرتے تھے، جمعے کا خطبہ بھی ہوتا تھا، دوسرے خطبے بھی ہوتے تھے. پیغمبر اکرم مسجد نبوی کو ہیڈ آفس کے طور پر استعمال بھی کرتے تھے. لہذا مختلف ستونوں کے اوپر لکھے ہوئے نام ان کاموں کی وضاحت کرتے ہیں جو حضور وہاں پر انجام دیا کرتے تھے. انہی ستونوں میں ایک ستون کا نام ہے اسطوانۃ الوفود. اسطوانہ عربی زبان میں پلر، ستون کو کہتے ہیں، جیسے یہ پلرز ہیں. وفود یعنی ڈیلیگیشن سے ملنے کا مقام جس ستون کے پاس تھا، اس جگہ کو یہ نام دیا گیا اسطوانۃ الوفود. اگر کوئی ڈیلیگیشن آئے گا تو پیغمبر اکرم اس سے وہاں پر ملاقات کریں گے. وہ سال کہ جس کو سنۃ الوفود کہا گیا، وفود والا سال، اس سال پیغمبر اکرم نے کیا کیا تھا؟ مختلف علاقوں کے ایلیٹ کو، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کو پیغمبر اکرم نے خط لکھا اور دعوت توحید دی کہ اسلام قبول کرو. ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے وفود کو بھیجا، ڈیلیگیشنز کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر معلومات کرو. ایران والوں کو بھی خط لکھا، روم والوں کو بھی خط لکھا، نجران والوں کو بھی خط لکھا. یہ جو نجران والے تھے انہوں نے ایک وفد، پوری میٹنگز ہوئی. اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب اقبال میں سید ابن طاؤس نے ان لینتھ اس کو ڈسکس کی. انہوں نے کانفرنس کی، میٹنگز کی، ایجنڈے پہ رکھا، بات کی، اپنے کوشچنز کو ترتیب دیا اور پھر ایک نمائندہ وفد بھیجا کہ جاؤ اور جا کر مدینہ منورہ میں ملاقات کرو، پوچھو ڈیٹیلز کیا ہیں. یہ جو دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم تو پہلے ہی اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اس دعوت کے دینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ نمائندہ وفد آیا. اب آپ جانتے ہیں برادران عزیز کہ کرسچینٹی موناسٹسزم کی کلیمنٹ ہے، روحبانیت، کہ بھئی ہم زاہد ہیں، تارک الدنیا ہیں. تارک الدنیا ہونے کا وہ معیار کہ جس کو اسلام نے اپریشیٹ نہیں کیا، لیکن بہرحال اپنے تئیں اپنی دانش میں انہوں نے زاہد ہونے کا، راہب ہونے کا دعویٰ تو کیا تھا. وہ جب آئے ہیں مدینہ منورہ میں تو کسی سے سوال کیا کہ بھئی ہمارے پاس یہ دعوت نامہ ہے، ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے رسول کہاں پر ہوتے ہیں؟ کہا اس مسجد کے اندر چلے جاؤ. انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا.
جو زاہدانہ ان کا لباس ہوتا تھا درویشانہ، اس کو انہوں نے تبدیل کیا، ریشمی لباس پہنا کہ کہیں دربار کے آداب کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا، ریشمی لباس پہنا، سونے کی انگوٹھیاں، قیمتی پٹکے، وہ سب پہن کر وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ مسجد میں غیر مسلم کا داخلہ منع ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ احکام اسلامی گریجولی بٹ بائی بٹ تدریجاً نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ تو شراب کی حرمت کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ پہلے دن سے شراب کو حرام نہیں کیا گیا، پہلے اس کی مذمت کی گئی، پھر نماز کے موقع پر کہا گیا کہ حالت نشے میں شراب کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ، اور پھر اس کے بعد بالآخر شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ تو بٹ بائی بٹ، آہستہ آہستہ دین کا علم رکھنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی دین کے مزاج سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ اگر تمام تر چیزیں ایک ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ جو طالبان کے ہاتھوں اسلام کا حال ہوا وہی حال ہوگا۔ دین کا فہم جتنا ضروری ہے، دین کا مزاج سمجھنا، حکمت، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایک ساتھ احکام کو نازل نہیں کیا گیا، ایک ساتھ احکام کو نافذ بھی نہیں کیا گیا۔ وہ آئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے؟ پیغمبر اکرم کے اخلاق کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ سنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوئے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کو ویلکم کیا جائے گا۔ پیغمبر اکرم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، یہ دوسری طرف سے آئے، پیغمبر اکرم نے چہرہ پھر پھیر لیا۔ پیغمبر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ حیران کہ ارے ہم نے تو ان کے اخلاق کے بارے میں کیا کچھ سنا تھا، اور قرآن کی آیت بھی ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے حبیب یقیناً آپ خلق عظیم کی منزل پر ہیں۔ خود پیغمبر اکرم کا یہ فرمان ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاقیات کو، ایتھکس کو، ویلیوز کو، مورلز کو اس کے پیک پر، پرائم پر، اس کی معراج پر پہنچا۔ مگر پیغمبر اکرم اس موقع پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ آئے ہیں بڑی امید کے ساتھ، اور پیغمبر اکرم ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ مایوس ہو کر باہر نکلے۔ اب سیرت کی کتابوں میں آپ نام دیکھیے گا، میں ہر نام آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ انہیں ایک شخص نظر آئے، ایک شخصیت، تو وہ آئے اور ان کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا کہ بھئی ہمارے پاس تو یہ دعوت نامہ ہے۔ اچھا میں نام نہیں لے رہا، اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو دعوت نامہ ہے، ہم نے تو آپ کے رسول کے اخلاق کی بڑی تعریف سنی تھی۔ کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا پھر ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ وہ آگے بڑھے، ایک اور شخصیت نظر آئے، ان کا بھی نام نہیں لوں گا۔ ان سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہ آپ کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے؟ ہم نے تو آپ کے رسول کے اخلاق کی بڑی تعریف سنی تھی۔ کہا کہ ہاں، اور ان کے اخلاق تو بہت مشہور ہیں۔ کہا مگر ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ تو کہا پھر کوئی ایسا بتائیے کہ جس سے میں جا کر پوچھوں اور وہ میری رہنمائی کر سکیں۔ دور سے علی نظر آئے، کہا کہ جاؤ، کہنے لگے کہ جاؤ اور جا کر ان سے سوال کرو، یہ رسول کے مزاج سے آشنا ہے، یہ آشنائے مزاج رسول ہیں، یہ رسول کے ساتھ بچپن سے ہوا کرتے تھے، جب سے یہ چھوٹے تھے اس وقت سے یہ رسول کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ میں نے غور فرمایا آپ نے کہ اس ایک لفظ بچپن سے کتنا زور بڑھ گیا، کتنا اس کے اوپر اسٹریس بڑھ گیا۔ یعنی یہ ابتدا سے پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے، یہ پیغمبر کے مزاج سے واقف ہیں۔ حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقام، نقطہ رس شخصیت، انہوں نے اس موقع پر ایک تبصرہ کیا ہے جو آپ کے ذوق سے بہت قریب۔ بھائی ہوا کیا، پہلے ایک کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا، دوسرے کے پاس گئے، کہا ہمیں کیا پتا، کہا پھر کس کے پاس جائیں، کہا ان کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے رسول کے مزاج سے آشنا ہیں، واقف ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ گویا یہ دنیا کے نصیب میں ہے کہ 2 سے 3 مرتبہ ٹھوکر کھا کر مشکل کشا کے دروازے پر پہنچے۔
مومنین کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو جس پہ روشنی ڈالیں گے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہ ہم نے آپ کے رسول کے اخلاق کی بڑی تعریف سنی تھی. کہا بالکل ایسا ہی. اب آپ فرمائیے ہمارے ساتھ تو یہ ہوا. مولا کائنات نے سر سے پیر تک نظر ڈالی اور پھر اس کے بعد کہا یہی لباس پہن کر گئے تھے؟ کہا یہی لباس پہن کر گئے تھے؟ انہوں نے خود اپنے آپ کو دیکھا اور پھر کہا کہ ہاں یہی لباس تو پہن کر گئے تھے. یعنی ہم نے کوئی دربار کے آداب کی خلاف ورزی تھوڑی کی. کہ اسی لیے پیغمبر اکرم نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا. برادران عزیز، یہ علامہ ہی کا تبصرہ ہے. وہ فرماتے تھے کہ اگر ان کا روٹین کا لباس یہی ہوتا تو پیغمبر اکرم ملاقات سے انکار نہ کرتے. اگر ان کا کلچر ہی یہ ہوتا تو ابھی کوئی انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا ہے، ان سے کیسے توقع کی جا سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا روٹین کا لباس تھا وہ زاہدانہ تھا، وہ درویشانہ تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پیغمبر اکرم یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی آئے تو ریشمی لباس پہن کر آئے. تو پیغمبر اکرم نے اس باطل نظریے کو وہیں پر ختم کرنے کے لیے بے توجہی برتنے کا فیصلہ کیا. مولا فرماتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں، تم تو زاہد ہونے کے دعوے دار ہو، جو اپنا روٹین کا لباس ہے وہ پہن کر جاؤ اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اب انہوں نے واپس اپنا لباس تبدیل کیا، وہی جو ان کا روٹین کا لباس تھا وہ پہن کر وہ گئے، مسجد کے اندر داخل ہوئے. اور اب مسجد میں داخل ہوئے تو ماحول بدلا ہوا ہے. یہاں یہ مسجد میں داخل ہوئے، وہاں خاتم النبیین اپنی جگہ سے بلند ہوئے، باہیں پھیلا کر ان کا استقبال کیا. وارم ویلکم، میرے بھائی عیسیٰ کے دین پر ہو، آؤ آ کر مجھ سے بات کرو، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور اب گفتگو شروع ہوتی اور وہ آیتیں ایک ایک کر کے نازل ہوتی. ان کی طرف سے سوال، قرآن مجید کی آیتیں سورہ آل عمران کی نازل ہونا شروع ہوتی. یہاں تک کہ معاملہ کہاں پر پہنچا؟ توحید بیان ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بیان ہو گیا، جناب مریم کا مرتبہ بیان ہو گیا، سب بیان ہو گیا. اور ان کا اصرار اسی بات پر ہے، یہ بتائیے، سب چھوڑیے، یہ بتائیے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اب آپ مجھے بتائیے اخلاق کے نام پر کیا کیا جائے؟ اصولوں پر کمپرومائز کیا جائے؟ بہت توجہ کیجیے گا. ایک ہے دعوت اتحاد، یاد رکھیے گا اتحاد بہت قیمتی ہے، مگر اتحاد ہونا چاہیے، انضمام نہیں ہونا چاہیے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اتحاد ہو، انضمام نہ ہو. مل کر رہیں، کوئی ایکسسٹنس ہو، پر امن بقائے باہمی ہو، کیا کہنا. مگر اس اتحاد کے نام پر اگر کوئی توقع کرے کہ انضمام ہو جائے گا، اس اتحاد کے نام پر کوئی یہ سمجھے کہ امامت پر کمپرومائز ہو جائے گا، اگر اس اتحاد کے نام پر کوئی یہ سمجھے کہ معصومین کی عصمت پر کمپرومائز ہو جائے گا، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا. یہی وہ چیز ہے کہ جو یہاں پر ہمیں سمجھائی گئی. بھئی آپ خدا کی توحید بیان کر رہے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے، مگر اب یہ بتائیے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کہا کہ نہیں مانتے، بیٹا تو نہیں مانتے. خدا کا کوئی بیٹا ہو یہ خدا کی شان کے خلاف. کہ پھر بتائیے ان کا باپ کون تھا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے. آپ لوگ صاحبان فہم و فراست یہاں پر تشریف فرمائیں، صاحبان مطالعہ یہاں پر تشریف فرمائیں، مجھے بتائیے کہ آنیسٹلی یہ کوئی آرگومنٹ ہے؟ میں بہت محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی آرگومنٹ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ پہلا اسٹیٹمنٹ، یہ پہلا دعویٰ کہ بغیر باپ کے تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ کا کوئی نہ کوئی باپ تو ہے، اور جب باپ کے بارے میں نہیں پتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا ان کا باپ ہے. یہ کون سی دلیل ہے؟ جو پہلا دعویٰ ہے کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، یہی غلط. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صحیح. اگر باپ کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو پھر خدا ہی ان کا باپ ہوگا، پھر غلط. یہ کون سا معیار ہے؟ یہ کون سی لاجیکل سیکوینس ہے کہ جس کے تحت کسی چیز کو اسٹیبلش کیا جائے، کسی فیکٹ کو اسٹیبلش کیا جائے؟ یہ کون سا طریقہ؟ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے. آیہ مباہلہ آیت نمبر 61، اس سے پہلے آیت نمبر 59، اور اس سے پہلے آیت نمبر 58. یہ 58ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ساری بحث کو کنکلوڈ کرتا ہے. عیسائیوں سے گفتگو ہو رہی ہے، کیا جواب دیا گیا؟
ان کا کہنا یہ کہ بھائی بغیر باپ کے تو کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اے حبیب ان سے کہیے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. یعنی عیسیٰ کے بارے میں تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں, تنہا ماں سے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. وہ خدا جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, وہ تنہا ماں سے عیسیٰ کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ قرآن کا آرگومنٹ ہے. اچھا ظاہر ہے کہ یہ بات کس سے کی جائے گی؟ کسی ایتھیسٹ سے نہیں کی جا سکتی. وہ تو عیسیٰ کے ساتھ ساتھ آدم کو بھی نہیں مانتا. نہ وہ یہ سوال کرے گا نہ اس کو یہ جواب دیا جائے گا. عیسیٰ اس کا ایشو نہیں ہے. مگر ایک کرسچن اگر ہے, اگر کوئی عیسائی ہے تو اس کا ایشو تو ہے. وہ جب یہ کہتا ہے کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے, تو اگلا مرحلہ کیا یہ آدم کو نہیں مانتے؟ جی ہاں, آدم کو تو مانتے ہیں. پروردگار عالم جواب دیتا ہے کہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا, پھر کہا ہو جا, اور وہ ہو گیا. جو کن فیکون کے ذریعے آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے, وہ اسی صدائے کن فکان سے عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا ماں سے بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ قرآن مجید کا آرگومنٹ ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق آپ کے رب کی طرف سے ہے, شک کرنے والوں میں شامل مت ہوئیے گا. آیت نمبر 58, پھر آیت نمبر 59, آیت نمبر 60 اور اب آیت نمبر 61. اس پر بھی جب انہوں نے اصرار کیا تو اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے حبیب, علم آنے کے بعد بھی قضیہ عیسیٰ میں اگر کوئی آپ سے کٹ حجتی کرے, بحثہ بحثی کرے, زدم زدہ کرے, تو پھر آپ کیا کریں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا. تو ان سے کہیے کہ اب مزید بات نہیں ہوگی. تو کیا کریں گے؟ تلوار نکال لیں گے؟ تلوار بھی نہیں نکالیں گے. جب تک تم تلوار نہیں نکالو گے ہم تلوار نہیں نکالیں گے. بہت توجہ کیجیے گا. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا, آ جاؤ, نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اب ہم اپنے بیٹوں کو آواز دیتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ہم اپنی عورتوں کو آواز دیتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. جس کو ہم اپنا نفس سمجھتے ہیں, جس کو ہم اپنی جان سمجھتے ہیں, اس کو ہم آواز دیتے ہیں. تم جسے اپنا نفس اور اپنی جان سمجھتے ہو تم اسے آواز دو. پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. اب برادران عزیز, ایک مرتبہ پھر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب وہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا ہوا, یعنی الفاظ میرے ہیں, مطلب ان کا ہوا کیا. اب تک کیا نازل ہو رہا تھا؟ قرآن ہی تو نازل ہو رہا تھا. 61ویں آیت میں قرآن نے کیا کہہ دیا کہ اب مزید قرآن نازل نہیں ہوگا, ضرورت نہیں ہے. اب آواز دو اپنے بیٹوں کو, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے. یعنی دنیا کہتی ہے کتاب کافی ہے. دنیا کا یہ دعویٰ ہے کہ کتاب کافی ہے, اور کتاب خود کہہ رہی ہے کہ جہاں کتاب کافی نہیں ہوتی وہاں پر ان کو لایا جاتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, جہاں کتاب کافی نہیں ہوتی وہاں پھر ان کو لایا جاتا ہے. اور کس شان سے لایا جاتا ہے؟ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا. ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں, آواز دیں. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ہم اپنی عورتوں کو آواز دیں, ہم ان کو بلائیں. تم اپنی عورتوں کو آواز دو, ان کو بلاؤ. وَأَنفُسَنَا. ہم اپنے نفسوں کو آواز دیں, ہم ان کو بلائیں. جن کو تم اپنا نفس سمجھتے ہو, اپنی جان سمجھتے ہو, تم آواز دو اور تم بلاؤ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنے ضمیر سے پوچھ کر مجھے جواب دیجئے, پکارنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پکارتے ہیں. آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ خود قرآن کے اندر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو پکارنے کا حکم دیا اور کہا اے حبیب آپ آواز دیجئے. اب کیا کہہ کر آواز دی ہوگی سب جانتے ہیں. ابن تیمیہ نے بھی لکھا
ابن تیمیہ نے بھی لکھا کہ جن کے افکار وہابیت کے افکار کی بنیاد ہے، انہوں نے بھی قبول کیا کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم پنجتن کو لے کر چلے. ابناءنا کا مصداق حسن اور حسین، نساءنا کا مصداق فقط جناب سیدہ، انفسنا کا مصداق صرف مولا علی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان کو پکارنا ہے تو پکارا کس طرح سے ہوگا؟ ابناءنا کو بلاؤ تو پیغمبر اکرم نے کہا ہوگا یا حسن یا حسین. جب نساءنا کو پکارنا ہوگا تو کہا ہوگا یا فاطمہ زہرا، اور جب انفسنا کو پکارنا ہوگا تو کہا ہوگا یا علی یا علی یا علی. اتنا فرق ہے کہ ہم پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے، رسول پکارتے ہیں دین کی مدد کے لیے. ظاہر ہے رسول کا مرتبہ سب سے بلند اور بالا ہے، مگر وہ بلند اور بالا ہو کر بھی پکار رہے ہیں یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا علی. آواز دی آؤ میرے ساتھ چلو، اور یہ سب کے سب چلے. اور جب چلے تو پھر کیا کیفیت ہوئی برادران عزیز وہ آپ جانتے ہیں. جایا رہے تھے مباہلے کے لیے، مگر کیا نصارہ نجران نے مباہلہ کیا؟ دستبردار ہو گئے. کیا کہہ کر دستبردار ہو گئے؟ زمخشری صاحب تفسیر کشاف، برادران اہل سنت کے بہت معروف مفسر، جیسے امام فخر الدین رازی اسی لیول کے. یعنی علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. رازی یعنی فخر الدین رازی، صاحب کشاف زمخشری. یعنی یہ اتنی مشہور تفسیر ہے کہ اقبال نے دو نمائندہ تفسیروں کا تذکرہ کرتے ہوئے رازی کا نام لیا اور زمخشری کی کشاف کا تذکرہ کیا. زمخشری نے کشاف کے اندر لکھا کہ جب یہ مباہلے کے لیے آئیں، پیغمبر اکرم لے کر آئے، تو جو نصارہ نجران کا گروہ تھا، جو ان کا بڑا تھا، جو ان کا رہبر تھا دینی معاملات، اس نے یہ جملہ کہا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کر، اس لیے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور یہ دعا مانگی کہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہ رہے، تو یاد رکھنا پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو روئے ارض پر کوئی ایک عیسائی بھی باقی نہیں رہے گا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں برادران عزیز، مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. میں تھوڑا وقت شاید آپ کا زیادہ لے لوں، مگر اس بات کو مکمل کرنے کی کہ ایک بات مجھے بتائیے کہ جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر ہاتھ بلند کر دیں تو دعا پوری ہوگی، مباہلہ نہ کرنا، تو اب تو ایمان لے آئے ہوں گے. اب تو ایمان لے آئے ہوں گے نا. اب تو ان سب نے آ کر پیغمبر اکرم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ ہم ایمان لاتے ہیں. یقین جانیے ایسا نہیں ہوا، یقین جانیے ایسا نہیں ہوا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. وہ ایمان نہیں لائے. انہوں نے کہا ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اب بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے کیا اعلان ہوا تھا؟ علم آ چکا، دلیل کوئی نہیں تھی. اور اب انہوں نے یہ انداز بھی دیکھ لیا کہ ایسے چہرے ہیں کہ ہاتھ اگر بلند کریں گے پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا، مگر پھر بھی اسلام قبول نہیں کر رہے. کیوں؟ یہی وہ منزل ہے جہاں پر اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. ایک ہے جاننے کی منزل جہاں پر علم دماغ کے اندر راسخ ہو جائے، ذہن تک پہنچ جائے، یہ علم ہے. مگر کیا علم کے بعد لازماً انسان مومن بھی بن جاتا؟ جی نہیں. اگر صرف علم کی بنیاد پر کوئی صاحب ایمان ہوتا تو ابلیس کو سب سے بڑا مومن ہونا چاہیے تھا. اسے معلوم تھا کہ یہ آدم ہے، اسے معلوم تھا خدا نے ان کو خلیفہ بنایا، مگر جاننا اور ہے، ماننا اور ہے.
ایک جاننے کی منزل ہے، ایک ماننے کی منزل ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں کچھ مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو مزید واضح کرتا. لیکن اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا کہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے، ہر صاحب علم مومن نہیں ہوتا، تو فقط اس ایک مثال کو یاد رکھیے اور اس کے ذریعے سے ہر سوال کا آپ کو جواب مل جائے. اگر کوئی یہ کہے کہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم نے سب کے سامنے اعلان کیا، سب کے سامنے ہاتھوں پر بلند کیا، سب کے سامنے اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر اتنا واضح طور پر بتا دیا ہوتا تو یقیناً سب مان لیتے. ہم وہی جواب دیں گے، جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. ایک جاننے کی منزل اور ایک ماننے کی منزل. اسی آیہ مباہلہ کو کنکلوڈ کروں اور مسائل کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. علامہ رشید ترابی صاحب اعلی اللہ مقامہ، دیکھیں یہ بزرگان ہیں، واقعاً کتابوں سے استفادہ، ان بزرگان کے بیانات سے استفادہ. علامہ رشید ترابی ایک بہت پیاری بات ہے، اس پر اس آیت کو میں کنکلوڈ کروں. انہوں نے ارشاد فرمایا اپنی ایک تقریر کے اندر، وہ کہنے لگے کہ یہ تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ابناءکم کون، نساءکم کون، انفسکم کون. ابناءنا سمجھ میں آ گیا، حسنین، نساءنا سمجھ میں آ گیا، سیدہ، انفسنا سمجھ میں آ گیا کہ مولا علی ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا. مگر ابناءکم کون ہے، یہ تو صیغہ راز میں رہ گیا. جب وہ مباہلے سے دستبردار ہو گئے تو واضح تو نہیں ہو پایا کہ وہ کسے ابناءکم سمجھتے ہیں، وہ کسے نساءکم سمجھتے ہیں، وہ کسے انفسکم سمجھتے ہیں. یہ تو صیغہ راز میں رہ گیا، یہ تو واضح نہیں ہو پایا. علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں کہ وہاں پر واضح ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اتنا تو آیت نے واضح کر دیا نا کہ اگر ابناءکم بنا کر کسی کو لے آتے، نساءکم بنا کر کسی کو لے آتے، انفسکم بنا کر کسی کو لے آتے تو ہوتا کیا؟ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ان سب کی گردن میں لعنت کا طوق ہوتا. اس کے ذریعے سے اس آیت نے یہ سمجھا دیا کہ اگر مستقبل میں کبھی کسی وقت کوئی بھی اگر ابناءنا کے مقابلے پر آ جائے تو وہ ملعون ہوگا، نساءنا کے مقابلے پر آ جائے وہ ملعون ہوگا، اگر وہ انفسنا کے مقابلے پر آ جائے وہ ملعون ہوگا. لعنت کا طوق اس کی گردن میں ہوگا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اور یہیں پر یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ لعنت گالی کا نام نہیں ہے. گالی تہذیب آل محمد میں کبھی بھی اسے روا نہیں رکھا گیا. اور لعنت کا مطلب ہے بد دعا. جس طرح سے رحمت کی دعا ہوتی ہے درود، لعنت کا مطلب ہے بد دعا، کہ رحمت دور ہو جائے، رحمت پروردگار کا دور ہونا، یہ ہے لعنت. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، یہ ہیں اصحاب قصہ، یہ ہیں وہ کہ جو مباہلے کے میدان میں آ گئے. انہی اہل بیت کے بارے میں پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں. ساتھ ستہ میں دیکھیے پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں وَذَكِّرُكُمْ بِأَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. دیکھو قیامت کے میدان میں میں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا. مجھے مایوس مت کرنا. میں آپ سب کی طرف سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں، اے اللہ کے رسول، اگر اتنا اچھا سلوک کیا ہوتا تو آج فرش عزا پر یہ اتنے مومنین جمع نہ ہوتے. اے اللہ کے رسول، آپ کے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، آپ کے اہل بیت پر بڑے مظالم ڈھائے گئے. اے اللہ کے رسول، ادھر آپ کی آنکھ بند ہوئی، ادھر مدینے کی گلیوں میں آپ کی بیٹی کی صدائیں گونجتی ہوئی دکھ رہی. آپ کی بیٹی یہ فریاد کر رہی ہے، آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی. اے بابا، آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مسائب آ گئے کہ اگر گرم دنوں پر آتے ہو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جائے.
اللہ کے رسول 75 یا 95 دن گزرے تھے کہ آپ کی زہرا اس دنیا سے سفر کر گئی۔ رات کی تاریکی میں علی مرتضیٰ نے غسل و کفن دے کر تدفین کے مرحلے کو مکمل کیا۔ اور اے اللہ کے رسول، آپ کا وہ بھائی جس کو آپ اپنی جان، اپنا نفس کہا کرتے تھے، شہر کوفہ، مسجد کوفہ، محراب اور محراب میں سجدے کی حالت، جب اس کے سر پر ضربت لگی ہے تو سر سے بہنے والا خون داڑھی تک پہنچا، اور آپ کے بھائی نے صدا بلند کی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ وہ آپ کی بیٹی کی صدا صحبت علیہ مساجد، یا آپ کے بھائی کی صدا فزت برب الکعبہ، اور اسی شہر مدینہ میں جہاں پر آپ دفن تھے، اللہ کے رسول آپ کے حجرے سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا، اور وہاں پر آپ کا بڑا نواسا زہر دیا گیا اور لگن میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے۔ جب حسین کو یہ اطلاع ملی ہے تو اس عالم میں آئے کہ سر پر امامہ نہیں تھا، پیر میں نالین نہیں تھی۔ آگے بڑھ کر حسن مجتبیٰ کو اپنے ہاتھوں سے سنبھالتے ہیں اور کہتے ہیں بھیا یہ کیا ہوا؟ اور حسن نے جواب میں کیا کہا؟ حسن نے کہا کہ بھائی حسین، جو بھی ہوا کم ہوا، ویسا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو تیرے ساتھ ہونے والا۔ لا یومک یومک یا بابا، ویسا دن کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی دیکھے جیسا دن تجھے دیکھنا۔ اور واقعاً بات درست بھی ہے، حسن کے تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، کربلا میں حسین کا تو پورا جسم کٹ کٹ کے گر رہا ہے۔ کیا آپ زمانے کے امام کی فریاد کو بھول سکتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو زین سے زمین پر آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر، پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا۔ وہ مصیبت کی انتہا ہے، اور یہ مصیبت کا آغاز ہے، مصائب کا آغاز اسی شہر مدینہ سے ہے۔ اللہ کے رسول، آپ کا نوازا آپ کی قبر سے رخصت ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، حسین کے لیے شب عاشور سے کم وہ شب نہیں تھی کہ جو حسین نے مدینے میں گزاری ہے۔ جب حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، محلہ بنی ہاشم ویران ہو رہا ہے، سادات کی بستی اجڑ رہی ہے۔ سادات مجھے معاف کریں، یقین کیجئے کہ حسین کے لیے بہت سخت ہے اس مدینے کو چھوڑنا کہ جہاں کبھی پشت پیغمبر پر حسین سواری کیا کرتے ہیں۔ یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں کبھی وہ حسن مجتبیٰ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اسی مدینہ شہر سے رخصت ہونا، نانا کی قبر سے بھی ودا ہوئے، ماں کی قبر سے بھی ودا ہوئے، اور بھائی کی قبر سے بھی ودا ہوئے۔ مگر عزیزوں، یہ علماء کرام نے لکھا کہ جب حسین نانا کی قبر پر آئے ہیں تو اس طرح سے آئے ہیں کہ جیسے ایک کوہ باوقار آتا ہے، پیر جمع جمع کر چل رہے ہیں، اور جب آئے ہیں بھائی کی قبر پر تو اس طرح سے آئے ہیں کہ جیسے ایک کوہ باوقار ہے، پیر جمع جمع کر چل رہے تھے۔ مگر عزیزوں، یہ لکھا علماء نے کہ جب ماں کی قبر پر آئے، جب فاطمہ زہرا کی قبر پر، سیدہ عالم کی قبر پر آئے، تو اس طرح سے آئے کہ جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، اور آ کر یہ کہا السلام علیک یا اماں، اے اماں اپنے حسین کا سلام قبول کرو۔ قبر فاطمہ زہرا سے جواب آیا وعلیک السلام یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ وعلیک السلام یا شہید الام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ اور آخری جملہ میں کیا کہا زہرا نے؟ وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے، اے ماں کے مسافر بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ حسین تینوں قبروں سے رخصت ہوئے مگر پھر واپس آئے قبر رسول پر۔ یعنی یہ عجیب ہے، قبر رسول سے رخصت ہوتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ یہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ جب آپ الوداعی زیارت کرتے ہیں، الوداعی زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ روضے سے رخصت ہو رہے ہیں، واپس نہیں آنا۔ مگر آپ سب مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب رخصت ہو کر باہر جانے لگتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے؟ پلٹ پلٹ کر ایک مرتبہ پھر زری کو دیکھنے لگتے ہیں کہ جانے پھر کب مولا کی زری کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ واپس پلٹ کر آتے ہیں
اور ایک مرتبہ پھر زری سے چمٹ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں الوداع مولا، مگر باہر نکلتے نکلتے ایک مرتبہ پھر پلٹ کر دیکھنے لگتے ہیں اور پھر آ کر چمٹ جاتے ہیں، ایک مرتبہ پھر باہوں میں لے لیتے ہیں زری کو، اے مولا اب پھر کب نصیب ہوگا آپ کی زیارت کا آنا، آپ کی زری کو دیکھنا۔ جب آپ کی یہ کیفیت ہے، جبکہ آپ کو اس بات کا امکان نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید واپس آنا ملے، واپس آنا نصیب ہو، حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہو؟ جب نانا کے روضے سے رخصت ہو رہے تھے اور جانتے تھے کہ یہ رخصت آخر ہے، اس کے بعد کبھی واپس آنا نصیب نہیں ہوگا، جب روضہ رسول پر آئے، ایک مرتبہ رخصت ہوئے، پھر پلٹ کر آئے، قبر سے اپنے آپ کو چپٹایا، باہوں میں لے لیا قبر رسول کو، اور پھر ایک مرتبہ رخصت ہوئے، پھر واپس آئے، 2 سے 3 مرتبہ یہ کام کیا، مگر آخری مرتبہ غضب ہو گیا۔ حسین آئے، قبر رسول کے پاس بیٹھے، اپنا سر، اپنا رخسار قبر رسول پر رکھا، اور پھر الفاظ یہ ہے کہ حسین کو نیند آ رہی۔ یہ کتنی بے جوڑ لفظ ہے، یہ کتنا بے جوڑ جملہ ہے، کہاں حسین کی وہ کیفیت اور کہاں یہ انداز کہ رخسار قبر پہ رکھا اور حسین کو نیند آ گئی۔ علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ارے نفسیات کے بدلنے سے اثر بدلتا ہے، جب حسین نے قبر رسول پر اپنا رخسار رکھا ہے، حسین کو نانا کا سینہ یاد آ گیا، جس سینے پر سر رکھ کر حسین سویا کرتے تھے، نانا کا سینہ یاد آ گیا۔ حسین کو جیسے ہی نانا کا سینہ یاد آیا، حسین کی آنکھ لگ گئی، حسین محو خواب ہو گئے۔ بس عزیزوں، یہ سینے پر سونے کی رسم خاندان اہل بیت میں بہت آگے تک گئی۔ وہ حسین جو نانا کے سینے پر سویا کرتے تھے، اور وہ سکینہ جو بابا کے سینے پر سویا کرتی۔ سکینہ نے یہی تو کہا تھا، بابا میں مقتل میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے آؤں گی، اور یہی سکینہ نے کیا۔ جب سکینہ نہیں مل رہی تھی اور زینب نے صدا بلند کی، اینا سکینہ، اینا سکینہ، ایک نشیب سے آواز آئی تھی، زینب آہستہ، سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے۔ اور جب جناب زینب قریب آئے، سکینہ کو بیدار کیا اور کہا بیٹا تو نے پہچانا کیسے کہ یہ تیرے بابا کا سینہ ہے؟ سر تو کاٹا جا چکا، لباس لوٹا جا چکا۔ سکینہ کہتی ہے بوبی اماں میں فریاد کر رہی تھی، اے بابا تجھے معلوم ہے تیری سکینہ کو تیرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ بوبی اماں اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، میں سمجھ گئی یہ میرے بابا کا سینہ ہے، میں نے بابا کے سینے پر رخسار رکھا، مجھے نیند آ گئی۔ جناب زینب کہتے سکینہ میرے ساتھ چلو، میری لال کوئی اس طرح سے جنگل میں نہیں سویا کرتا۔ سکینہ معصومیت کے ساتھ کہتی ہے مگر پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے ہیں، میں اپنے بابا کو اس طرح چھوڑ کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ